صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، آج آپ کے سامنے مثالی خواتین میں اس خاتون کا ذکر کرنا ہے جو دنیا کی ایک یونیک خاتون، ایک یونیک پرسنالٹی ہے اور ہمارے اور آپ کے امام وقت کی والدہ ہے، جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی مثلاً یہ جو تھیں ایک کنیز تھیں اور کنیز کے بیٹے ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، جو بالکل صحیح نہیں ہے، بلکہ جناب نرجس خاتون جو تھیں وہ روم کی رہنے والی تھیں، وہ اٹلی کی رہنے والی تھیں اور قیصر روم کی پوتی تھیں، جن کے بابا کا نام یشوا تھا. دادا کے اعتبار سے وہ اس طریقے سے ان کی نسل تھی اور نانا کے اعتبار سے وہ جناب شمعون کی نواسی تھی، یعنی گرینڈ ڈاٹر تھی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وصی بنے تھے. تو یہاں سے ان کی جو نسل ہے حضرت داؤد علیہ السلام سے ان کی نسل ملتی ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی نسل جو ہے حضرت اسحاق علیہ السلام سے ان کی نسل ملتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے. اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، جن کے والد محترم امام حسن عسکری علیہ السلام ہے، جو امام مولا کائنات علی بن ابی طالب اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی نسل سے ہیں، اور ان کی نسل بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ملتی ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ بھی بیٹے تھے. بہرحال دونوں کی طرف سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کی نسل چلی ہے. جناب نرجس خاتون جو اس وقت 13 سال کی تھیں، جس وقت ان کا نام ملیکہ تھا، جو اعتبار سے وہ کرسچن مذہب سے بلانگ کرتی تھی اور روم میں رہتی تھی، مگر ان کی شادی ان کے فرسٹ کزن سے ہونے والی تھی. یعنی ان کے بابا دادا جو تھے اپنے بڑے نیفیو کے بیٹے سے ان کی شادی کروا رہے تھے، اور اس جگہ پر شادی ہو رہی تھی جہاں پر کافی تقریب تھی کہ باقاعدہ قیصر روم کی شادی، پوتی کی شادی، تو ظاہر سے بات ہے کثیر تعداد میں گیسٹ وہاں پر تھے جہاں پر شادی ہو رہی تھی. اور جو قیصر روم جن کا تخت، جن کے 40 پائے تھے، یعنی 40 جو تھے ان کے پائے تھے، اور باقاعدہ جوہرات سے ان کے تخت کو سجایا گیا تھا، اسی تخت پر انہوں نے جناب نرجس سلام اللہ علیہ سے جس کی شادی ہونے والی تھی ان کو بھی بیٹھایا گیا تھا. مگر خداوند عالم بھی اپنے پاور کو ہمیشہ یوز کر کے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ جب وہ جو جسے چاہتا ہے اسے ہی وہ عنایت کرتا ہے. کیونکہ بیوی بننا بہت آسان ہے، مگر کسی امام کی والدہ بننا وہ بالکل سلیکٹڈ لوگوں کو بنایا گیا، جس کو خداوند عالم نے خود چوز کیا، کیونکہ یہ الحام المطہرہ میں آئے ہیں. تو اذان محترم اس کے بعد جناب نرجس خاتون جو تھی، ان کی اب شادی عقد کا سلسلہ شروع ہو رہا تھا، جو بہت اس زمانے میں جتنے پریسٹ تھے ان کو بھی دعوت دی گئی تھی. اور جیسے ہی وہاں پر عقد کا سلسلہ شروع ہونے والا تھا کہ وہ جو تخت اتنے مضبوط طریقے سے بنا ہوا تھا، سب کچھ تھا اس میں، مگر اس کے پائے ٹوٹنے کی وجہ سے جو دلہا تھا اس زمانے میں جو بھی تھا وہ گر کر بے ہوش ہو گیا. تو اس کو بالکل لوگوں نے نہیں مانا، صحیح طور پہ نہیں تسلیم کیا. لوگوں نے کہا یہ نیگیٹو وائبز ہے، تو دیٹس وائی پھر دوبارہ تقریب رکھی گئی اور دوبارہ شادی کا اسی طرح سا ماحول سجایا گیا، اور دوبارہ بھی یہی انداز ہوا، بالکل یہی انداز ہوا، جس کو دیکھ کر قیصر روم کو بھی بہت افسوس ہوا کہ کیا وجہ ہے کہ میری پوتی جس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے، اور اس کی شادی میں اس طریقے سے رکاوٹ آ رہی ہے. بہرحال جس دن یہ ہوا، یہ ماجرا جس دن ہوا، اسی دن خواب میں جناب نرجس خاتون نے خواب میں دیکھا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریون کے ساتھ اسی جگہ پر آئے جہاں پر عقد پڑھا جا رہا تھا، یعنی عقد ہونے والا تھا، اسی جگہ پر آئے. اور آنے کے بعد کافی نور کا ماحول ہے، کافی اپنے وسیع حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ آئے ہیں، اور آنے کے بعد ہمارے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خواستگاری پرپوز کر رہے ہیں اپنے بچے امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے. اور انہوں نے اس ماجرے کو دیکھا، خواب میں دیکھا، تو
14 दिन गुजर गया था, وہ پریشان تھی کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کسی سے بیان بھی نہیں کر پا رہی تھی. تو آفٹر 14 days انہوں نے خواب میں حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو دیکھا اور ان کے ساتھ ایک نورانی ہستی کو دیکھا. اور جب دیکھا تو کہا کہ میں نے جب خواب میں دیکھا تو جس وقت وہ دونوں معظمہ جیسے ہی ہمارے گھر تشریف لائیں، جن کے نور سے سارا گھر منور ہو گیا. تو جناب نرجس، جناب مریم نے تعارف کرایا کہ یہ کائنات کی سب سے عظیم خاتون ہے، جو رسول خدا کی دختر ہے، جس جناب زہرا سلام اللہ علیہا ہے. کہا مجھے اس نورانی ہستی کو دیکھ کر اتنا زیادہ میں خوش ہوئی اور ان کے ہاتھ کا میں نے بوسہ لیا تو انہوں نے اپنی طرف سے مجھے پرپوز کیا امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ بی بی میں نے یہ خواب میں نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، آج سے تقریباً 14 دن پہلے، مگر اب تک کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہاں روم ہے اور کہاں سامرہ ہے، میں کس طریقے سے پہنچوں گی. تو جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ان کو کلمہ پڑھایا اور ان کو جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے وہ نام دیا جس کا نام نرجس رکھا گیا. جو ایک بہت خوبصورت پھول کا بھی نام نرجس ہے، اور وہ نام دیا گیا. اور جب جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے کہا گھبرانا نہیں، جب انشاءاللہ وقت آئے گا تو بہت عنقریب تم انشاءاللہ سامرہ میں میرے بیٹے حسن عسکری علیہ السلام کے پاس پہنچ جاؤ گی. تو جناب نرجس خاتون کہتی ہیں کہ کچھ دن گزرا تھا، میں اسی حالت میں تھی کہ کچھ تو خبر آئے، کچھ تو ایسا سلسلہ بڑھے. تو میں نے خواب میں امام حسن عسکری علیہ السلام کو دیکھا، جنہوں نے کہا کہ کچھ فوج کو آپ کے دادا بھیجنا چاہیں گے جنگ کرنے کے لیے، اور کچھ کنیزوں کو ساتھ بھیجا جائے گا، تو اسی کنیزوں کے ساتھ آپ بھی چلی جائیے گا، کیونکہ یہ فوج کو شکست ہو جائے گی، جس کے سبب سے ان کو اسیر کر کے بغداد لے کر جایا جائے گا. اسی سلسلے سے آپ بھی بغداد پہنچ جائیں گی. الحمدللہ یہی سلسلہ چلا، اور اس کے بعد جب وہ بغداد پہنچی تو امام علی النقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام، جو ان کے پڑوس میں بشیر بن سلیمان جو رہتے تھے، جو ایوب انصاری کی نسل سے تھے، ان کو امام بہت معتبر شخصیت تھی، ان کو امام نے بلایا، اور بلانے کے بعد اس بات کو ان کے حوالے کیا کہ آپ ہمارے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے ہمارے ساتھ بہت وفادار ہیں، بہت وفادار ہیں. تو لہٰذا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ بغداد سے بغداد میں کچھ کنیزوں کو لایا جائے گا، اور آپ ان کنیزوں میں آپ ایک کنیز ایسی ہوں گی جو جلدی کسی کے قریب نہیں ہونا چاہیں گی، تو اس کنیز کو آپ یہ خط پیش کیجیے گا. الحمدللہ جناب جو بشیر بن سلیمان تھے وہ فوراً بغداد کی طرف پہنچے، اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ کچھ کنیزوں کو لایا گیا، مگر اس میں سے ایک کنیز ہے جو کسی سے مائل نہیں ہوتی، کسی سے اپنے آپ کو مکس نہیں کر رہی ہے، بالکل علیحدہ بیٹھی ہے. تو جناب بشیر جو تھے، بشیر بن سلیمان تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام علی نقی علیہ السلام نے نائب بنا کر بھیجا ہے اور کچھ اشرفیاں دی ہیں کہ تاکہ میں اس شخص جو فروخت کر رہا تھا اس کے حوالے کیا، اور کہا کہ مجھے وہ خاتون چاہیے، مگر اس سے پہلے میں یہ خط دینا چاہتا ہوں. جیسے ہی یہ خط جناب نرجس سلام اللہ علیہا کو دیا گیا، وہ بی بی اس خط کو چومنے لگی. جب کسی نے پوچھا کہ آپ اس خط کو اس قدر چوم کیوں رہی ہیں، کہا دراصل میں روم سے آئی ہوں اور یہ خط رومی زبان میں ہے، یعنی میری زبان میں کسی نے خط لکھ کر بھیجا ہے. اب احساس ہوتا ہے کہ جس نے مجھے بلایا ہے اسی نے مجھے یہ خط لکھ کر بھیجا. اور یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ شیخ عباس قمی اپنی کتاب منتہی الاعمال میں اس کتاب میں انہوں نے ذکر کیا ہے. اور اس کے بعد جناب نرجس خاتون جو جیسے ہی امام علی نقی علیہ السلام کے قریب پہنچی، اور امام علی نقی علیہ السلام نے اپنی بہن جن کا نام جناب حکیمہ تھا ان کو یہ حوالے کیا، اور الحمدللہ انہوں نے اسلام کی تعلیم حاصل کی. اور اسلام کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ ان کا عقد پڑھا گیا. اور اس کے بعد اسی سلسلے سے انشاءاللہ الحمدللہ وہ وقت بھی آیا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے الحمدللہ جب ان کے اپنی مادر کے شکم میں تھے، تو جناب امام
حسن عسکری علیہ السلام اپنی پھپھی یعنی اپنے امے کو جناب حکیمہ، جن کا روضہ بھی سامرا میں موجود ہے، اسی زری کے اندر میں الحمدللہ ان کا بھی روضہ، ان کی بھی قبر موجود ہے، تو جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ سے بلا کر کہا کہ کل رات میری زوجہ کے ساتھ رہیں، کیونکہ ان کو ایک بچے کی مثلا ولادت ہونے والی ہے۔ تو یہ بات سن کر جناب حکیمہ کو بھی حیرانی ہوئی، کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے، کوئی سمٹمز نہیں تھا کہ بچہ کیسے ہو جائے۔ تو جناب حکیمہ خاتون جب جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو جب یہ بات پوچھتی ہیں کہ یہ آثار نظر نہیں آتے، تو جناب نرجس خاتون نے کہا کہ پھوپھی اماں یا امے، میں کیا آپ سے کہوں کہ یہ بچہ جب سے میرے پیٹ میں آیا ہے، میں سورہ انا انزلنا کی تلاوت کی آواز ہمیشہ اپنے بچے کے اپنے شکم سے سنتی ہوں، جو یہ بچہ ہمیشہ تلاوت کرتا ہے۔ الحمدللہ وہ وقت بھی آ گیا، 255 ہجری تھی، آذان صبح کا وقت تھا، 15 شعبان، اور اس کے بعد امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت ہوئی، جن کے دہنے بازو میں یہ لکھا ہوا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا تھا۔ اور اسی طرح ہمارے امام زمانہ کی ولادت ہوئی، اور الحمدللہ اس وقت ہمارے مولا اس وقت 1189 ایئرس کے الحمدللہ ہو گئے۔ بس مومنین سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ دعا کریں، ہم سب کو اس وقت ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور ہو جائے، کیونکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہمیشہ کہتے ہیں کہ جو بھی اپنے نشست میں، جو بھی اپنے بیٹھک میں، جو بھی میرے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے، یقیناً میں ان کے حق میں دعا کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کوشش کیجیے عزیزوں۔ اور نجف کے علماء میں بہت مشہور ہے کہ جناب نرجس خاتون سے اگر کوئی توسل کرنا چاہتا ہے، تو اگر بہت زیادہ پریشان ہے اور چاہتا ہے اس کی پریشانی جلد از جلد دور ہو جائے، کیونکہ امام زمانہ کو جب ان کی والدہ کا وسیلے بنا کر جب دعا مانگی جاتی تو وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ کوشش کیجئے، 2 رکعت نماز پڑھنی ہے، ہدیہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کے نام سے یا نماز حاجت کے نیت سے وہ نماز پڑھنی ہے، اور جب نماز تمام ہو جائے تو 10 تسبیح صلوات کی پڑھنی ہے۔ 10 تسبیح صلوات کی پڑھنے کے بعد سجدے میں جائے اور اس نماز کا ہدیہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کو دیتے ہوئے کہیں کہ بی بی آپ کو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا واسطہ ہے، ہماری ان دعاؤں کو مستجاب کر دے۔ تو انشاءاللہ جب بھی دعا کریں ہمیشہ اپنے دعاؤں میں اپنے امام زمانہ کو ضرور یاد کریں، کیونکہ جب اپنے دعاؤں میں اپنے امام کو یاد کرتے یقیناً وہ دعا ہماری مستجاب ہوتی ہے۔ انشاءاللہ ہر ایک مومن کو امام زمانہ کی زیارت نصیب ہو، امام زمانہ کی خدمت نصیب ہو، اور انشاءاللہ آنے والا سال ہم سب اپنے امام زمانہ کے ساتھ انشاءاللہ اس جشن 15 شعبان کو انشاءاللہ ہم سب منا سکیں۔ میرے امام جہاں میں تیرے ظہور کے بعد ایک انقلاب بھی آئے گا، انقلاب کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں ہزاروں یزید دنیا میں، اٹھیں گی سب کی نقابیں تیرے نقاب کے ساتھ، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پر ہمارا امام قائم ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔